السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہماری سوسائٹی کے اندر عموماً طور پر ایک لفظ بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس جملے کے اندر ایک بہت بڑی سچائی، ایک بہت بڑی حقیقت موجود ہے۔ لیکن معزز سامعین، یہ پہلو بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بہت سارے ہمارے احباب اس جملہ کی بنیاد پر اپنے نفس کی چالوں میں پھنس کر وہ ایسی راہ اختیار کر لیتے ہیں جو غفلت اور پھر بالآخر سرکشی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، اور وہ ارادتاً گناہوں کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ تو معزز سامعین نے یہ بات یاد رکھیے کہ غفلت کی بنا پر ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ جل وعلا گناہ معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن سرکشی اور ارادتاً جو بندہ اس راہ پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سے منہ پھیرتا ہے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اس کی عادت بن جاتی ہے اور غیر محسوس طریقے سے انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا اور ان کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ طبیعت کے اندر بچوں کی تربیت کے درمیان طبیعت میں یہ چیز پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک ہے امید کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے کرم سے اپنے جملہ نعمتوں سے نوازے گا۔ تو دوسرا پہلو ہے خوف، کہ ہمیں دونوں کے درمیان رہنا ہے، امید بھی رکھنی ہے اور خوف کا پہلو جو ہے وہ بھی تھام کے رکھنا ہے کہ دونوں کے درمیان رہیں گے تو پھر انشاءاللہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ جیسے اسکول کے اندر آپ دیکھیے کہ جب بچے کو داخل کروایا جاتا ہے تو وہاں پہ سہولیات بھی موجود ہوتی ہیں، قواعد بھی موجود ہوتے ہیں، اور قواعد جو ہیں وہ رکھے اس لیے جاتے ہیں کہ جو بندہ آپ نے ان کے درمیان رہنا ہے، ان باؤنڈری لائنز کو، ان قواعد کی صورت رکھی گئی ہیں ان کی طرف نہیں آنا، کیونکہ اگر آئیں گے تو آپ کی گرفت ہوگی اور آپ سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے احکامات میں رہ کر اس کی بندگی میں آگے بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کی شان جو جلال ہے، مالک ہونا، اس کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھے گا، تو خالق کائنات جل وعلا اس کی امیدوں کے لحاظ سے اپنا فضل بھی فرمائے گا اور اس کے ڈر کے لحاظ سے اپنی بارگاہ سے معافی کے سلسلے بھی عطا فرما دے گا۔ اس سے پہلو کیا نکلتا ہے، ہمیں جو ہے وہ سرکشی کی طرف نہیں جانا، اس سے بچنا ہے اور غفلت کے رستے سے اپنے آپ کو بچانے کا پورا اہتمام کرنا ہے اور احتیاط اور ذمہ داری کا احساس ہم نے اپنی طبیعت میں پیدا کرنا ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے فضل کی راہوں کو صحیح طور پر اپنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔